بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے دوسری بار پیدا فرمانا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے، اور یہ کہ وہی ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اول قوم ہود کو اور سمود کو بھی، پھر کسی کو نہ چھوڑا۔ سورہ النجم کی آیات نمبر 47 تا 51 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس کا احترام کرنے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج منگل ہے، 18 ذوالحج 1432 ہجری، 15 نومبر سن 2011 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و خوش آمدید۔ کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ذی الحج کی بات آپ نے کی ہے تو آپ دیکھیں کہ احرام باندھتے ہیں حاجی صاحبان، اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ احرام میں جیب نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ تو وہ لوگ جو صرف جیب کے لیے زندگی بناتے ہیں، اور کفن میں بھی جیب نہیں ہوتی۔ کفن میں بھی جیب نہیں، اس لیے تمام لوگ جو لوٹ مار میں مصروف ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ آخرت میں پیسہ ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں جو اعمال نے جانا ہے، اس لیے اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی خبر شامل کرنا چاہیں گے، ایئر چیف کا بیان ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف 5,500 فضائی کارروائیاں کی، حملوں سے 15% مسائل حل ہوئے، باقی مذاکرات سے ہوں گے ایئر چیف۔ شدت پسندی کے خاتمے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال کافی نہیں، فاٹا میں 4,600 اہداف تباہ کیے، شدت پسندوں کی کمر توڑ دی، فضائی حملوں میں 80% لیزر گائیڈڈ بم استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے جنگی حکمت عملی کے طریقہ کار اور تکنیک پر مکمل نظر ثانی کی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں ایک نایاب جھلک ہے، فضائیہ کے سربراہوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دبئی میں کانفرنس سے خطاب، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شدت پسندوں کے خلاف 10,000 سے زائد بم گرائے، کئی جہاز اور ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے، فضائی مشن کے لیے گوگل ارتھ پر انحصار کرنا پڑا، دل جیتنے کے لیے اقتصادی ترقی ضروری ہے۔ ایئر چیف کا بیان ہے کہ صرف 15% مسائل ڈاکٹر صاحب حل ہوتے ہیں آپریشن سے، اسٹرائک سے، اور دل جیتنا ضروری ہے۔ دیکھیں احتشام، اس میں ایک نکتہ یہ ہے، یہ ساری بات پر تبصرہ، کہ یہ لوگ اپنے اندر سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس دہشت گردی کی مہم میں ان کے شریک ہونا جو ہے، یہ بذات خود ایک غلطی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر اب یہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو جناب یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو جنگ دوسروں کے لیے لڑیں گے، جو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ دہشت گردوں کے خلاف تھی، یہ طالبان کے خلاف نہیں تھی۔ صحیح۔ طالبان پر تو غصہ یہ تھا امریکہ کو کہ اس نے اسامہ کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کی اتنی بڑی سزا دی انہوں نے کہ سارا تورا بورا بنا دیا افغانستان کو، اور طالبان کو یہ دہشت گرد قرار دے دیا۔ اور پاکستان سے نہیں ہوا، پاکستان طالبان کی حکومت بنانے والوں میں سے ہے، اور پھر اس حکومت کو تار کرنے میں، تیرہ کرنے میں بھی ہماری فوج اور حکومت سب سے پہلے پاکستانی حکومت نے ہی ان کے لوگوں کو، ان کے وزراء کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرنا شروع کیا۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو یہ پہلے سے سوچنا چاہیے تھا، اور اب بھی یہ کر نہیں سکیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ مثلاً کنونس ہیں، کنونس تو پہلے بھی تھے، کنونس ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، ریئیکشن ظاہر کر رہے ہیں، مگر ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں دیتے۔ رد عمل ظاہر کرنا اور ہوتا ہے، اور کسی کام کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ رائٹ، بالکل، لیکن عمل تو وہ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی مختلف قبائلی علاقوں میں ڈاکٹر صاحب آپریشن جاری ہیں۔ اب چیف آف ایئر اسٹاف کا بیان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ آپریشن جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، بات چیت کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بات چیت بھی ٹھیک ہے، مگر لڑائی بھی۔ میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جہاد کیے تھے، کئی غزوے تھے، اور پھر اپنی محبت سے، لطافت سے، اور اپنی نرمی سے، نرم خوئی سے، رواداری سے، اور کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی سے اس نے جیت لیا اس قوم کو جو وحشی تھی، جنگلی تھی، اس کو اپنا بنا لیا، کہ وہ لوگ وہ جان کٹانے کے لیے تیار تھے۔ اس کے لیے وہ فوج کے لیے نہیں، طاقت کے لیے نہیں، جو محبت کی طاقت ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اور اس وقت جو دنیا کی ظالم ترین اور بزدل ترین طاقت ہے امریکہ، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف طاقت کے استعمال سے ہم چیزیں جو ہیں ان کو پا لیں گے اور مقاصد حاصل کر لیں گے، یہ ممکن نہیں۔ دیکھیں مثلا یہ دہشت گرد کر کیا رہے ہیں، انہوں نے دہشت گردی تو امریکہ کے خلاف کی، لیکن سوات میں کس کے خلاف کی؟ پاکستان کے خلاف کی۔
یعنی آہستہ آہستہ دہشت گردی کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف موڑ دیا گیا، اور اب بھی امریکہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں سے جائے اور پاکستان کو ایک دلدل میں دھکیل کے جائے، دہشت گردی کی دلدل، دہشت گردی کی دلدل میں اور مجبوری اور بے بسی کی دلدل میں۔ سوات میں ہماری فوج نے بڑا کامیاب آپریشن کیا، ساری دنیا حیران ہو گئی، امریکہ اور بھارت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کر لیا انہوں نے، کہ جو نقل مکانی کرنے آئے تھے تو کہ جی تو پھنس جائے گا پاکستان، لیکن پاکستان نے دکھا دیا کہ میرے اندر جو طاقت ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور پاک فوج نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا سوات آپریشن کے بعد، جیسا سے ریہیبلیٹیشن بھی کی گئی، پھر لوگ واپس آئے، یہ سب فوج کی لیکن وہ مولوی فضل جو کی وجہ سے ہے جس کے خلاف جو ایکشن ہوا سوات میں، اس کو پناہ دی گئی افغانستان میں، اب وہ پھر حملے کر رہا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ کیا بھلیکھا ہے اور کیا دھوکہ ہے اور کیا زیادتی ہے جو کی جا رہی ہے۔ تو میں ایئر چیف کے اس بیان کی حمایت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے، مگر صرف کہنا ٹھیک نہیں ہے، کرنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رائٹ، بالکل، اور پاک فضائیہ کے حوالے سے ایک افسوسناک خبر بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ اٹک کے قریب پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر طیارہ گر کر تباہ ہوا گزشتہ روز، اس میں پائلٹ شہید ہوئے، انتہائی افسوسناک خبر ہے، اللہ تعالیٰ اس پائلٹ کے درجات کو بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ فوجی مشقیں جہلم کے قریب شروع 2 ہفتے جاری رہیں گی، دونوں ممالک کی اعلیٰ فوجی قیادت مشقوں کا معائنہ کرے گی۔ دہشت گردی کے خلاف ایک طرف جنگ ہے، ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے، ڈو مور ہے، پھر پاکستان اور چائنا کی مشقیں ہیں، اور ایک طرف پسندیدہ ترین ملک بھارت ہے۔ یہ بھی اولیت کی صورتحال ہے۔ اگر چین سے معاملات کو بگاڑا نہ چاہتا، چین دیکھتا رہا حیران ہو کر، وہ مشورے دیتا رہا پاکستان کو، مگر کوئی عمل نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چین ہمارے لیے ضروری ہے، ہم بھی چین کے لیے ضروری ہیں۔ یہ چین صرف مشورے دیتا ہے، یہ پیسے بھی دیتا ہے پاکستان کو، امداد بھی کرتا ہے۔ آپ کے ملک میں جتنے پروجیکٹ ہیں وہ سارے کے سارے چین نے کیے ہیں، اس میں گوادر کی بندرگاہ ہے، یا چشمہ بیراج ہے، یا واہ کی فیکٹری ہے، یا ٹیکسلا کا ہیوی کمپلیکس ہے، یا شاہراہ ریشم ہے، یہ سارے کے سارے چین نے کیے۔ اور ایک روس نے کیا تھا یہ سٹیل مل، امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے ڈالر دیے، اور ڈالر وہ رشوت تھے، وہ ڈالر حکمرانوں کی جیب میں گئے اور اس جیب سے نکل کر پھر امریکہ کے بینکوں میں چلے گئے۔ یہ امریکہ کا کردار ہے اور یہ چین کا کردار ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بالکل صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ چین کے ساتھ معاملات کو بنانے کے بغیر کوئی بات جو حل نہیں ہوگی، نہ چین کے لیے یہ بات یعنی کیا اس کو کہنا چاہیے لفظ کے ضروری ہے، اور پاکستان کے لیے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چین ہمارے لیے نہیں لیکن اپنے لیے میدان میں ہے، اپنے لیے میدان۔ میں نے تو ایک کالم میں یہ بھی لکھا تھا احتشام کہ چین اور روس کو بھی دہشت گردی کی مہم میں شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، دیکھیں ان ممالک میں ان کے مفادات بھی ہیں، تو یہ دہشت گردی کی مہم کا دھوکہ جس میں مبتلا کیا ہوا ہے ساری دنیا کو امریکہ نے، اس میں وہ بھی شریک ہوں، اور اب شریک ہو رہے ہیں، اب وہ کر رہے ہیں۔ مثلا ایران پر حملہ کیوں نہیں کرتا امریکہ؟ اس لیے کہ روس اور چین جو ہے اس میں مزاحمت کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی چین اور روس ڈٹ جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سوچے گا کچھ نہ کچھ۔ اور بات ہوئی ہے تو ہم تجارت کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایک کالم بھی لکھا تھا سارک اور شارک، اور پھر اب بات ہو رہی ہے دوسرا دور ہوگا تجارت کے حوالے سے، پاکستان تجارت میں رکاوٹیں دور کریں گے، اور بھارت کہہ رہے ہیں کہ سب بریک تھرو کے منتظر ہے، یہ بھارتی حکام کا کہنا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بریک تھرو نہیں، یہ تو بریکیں لگیں گی، اور لگتی نہیں ہیں بریکیں، بلکہ بریکیں فیل ہو گئی ہیں پاکستان کی۔ میرے خیال میں پاکستان ایک تجارتی ملک نہیں ہے، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور نظریاتی ملک ہوتے ہوئے تجارت کے جو فوائد ہیں وہ اسے حاصل کرنے چاہیے، لیکن اس کے لیے چین نہیں بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی، ایران کے ساتھ نہیں ہو سکتی، افغانستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پسندیدہ ترین ملک قرار دینا، تو تم اس سے پہلے جن ممالک کے ساتھ تجارت کرتے رہے ہو تو ان کے لیے تم نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ اگر تم نے کیا تو بھارت نے کیوں نہیں کیا؟ بھارت نے یہ کیا کہ بنگلہ دیش سے جو پاکستان ویٹو کا جو ممبر ہے یا معاملات ہیں اس کے خلاف انہوں نے بنگلہ دیش کا ووٹ جو کرا دیا۔ یہ پہلا جواب ہے جو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کے لیے پاکستان کو کیا۔ ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب بات ہے، ایک جملہ میں احتشام کہوں گا کہ مثلا ہم نے ملک کو، بھارت کو پسندیدہ قرار دیا، مگر منموہن سنگھ نے وزیر اعظم کے لیے کہا کہ وہ امن کا پیغمبر ہے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ پھر میڈیا، بھارتی میڈیا چلانا لگ گیا۔ دیکھیں نا، یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف لیکن پاک فوج کے حوالے سے ابھی بھی خدشات کا اظہار کیا ہے بھارتی قیادت نے۔ میں ایک جملہ کہہ لوں نا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت منموہن جو ہے اس بیان کی تردید کرے گا
کہ میں نے وزیر اعظم گیلانی کو امن کا پیغمبر نہیں کہا تھا، غبن کا پیغمبر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تجارت کی جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، پاکستان ترکمانستان کے ساتھ جو تجارتی معاہدے ہوئے ہیں، ہم وہ خبر شامل کرنا چاہیں گے پہلے، اور اس کے بعد پھر بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے۔ خبر یہ ہے کہ زرداری گیلانی سے ترکمانستان کے صدر کی ملاقاتیں، پاکستان ترکمانستان کی 4 ملکی گیس منصوبے کے ٹیرف سمیت 5 معاہدوں MOUs پر دستخط۔ ملاقاتوں میں امن و استحکام، دہشت گردی کے خاتمے اور دیگر امور پر مل کر کام کرنے پر اتفاق، منصوبے پر عمل درآمد کے لیے کنسورشیم بنانے پر غور کریں گے ترکمان صدر۔ ترکمانستان ہماری توانائی کی ضروریات پوری کرے گا، زرداری ہم سمندری کوریڈور دے سکتے ہیں، گیلانی گیس منصوبے کی تکمیل پر اشتراک جاری رہے گا، اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ یہ بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ترکمانستان کے صدر تشریف لائے معاہدے ہوئے۔ یعنی دیکھیں بھارت کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے پاکستان، یہ منافقت کر رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پسندیدہ ملک قرار دیا جا سکتا ہے بھارت کو۔ بھارت جو نفرت کرتا ہے پاکستان سے، اور پاکستان کے دل میں جو دشمنی ہے بھارت کے خلاف، وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بھارت سے بھی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کی مجبوری ہے ہمارے لیے، ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فیصلے اپنے طور پر کریں، اپنے نظریے کے طور پر، اپنے دل کے طور پر کریں، اپنے لوگوں کے مفاد میں کریں۔ یہ جو روسی ریاستوں کی بات کی آپ نے، یہ بہترین بات ہے، اور اس میں میں تھوڑا سا کریڈٹ بھی دیتا ہوں زرداری کو، کہ زرداری روس گیا، اور پہلے جب کہا تھا امریکہ نے افغانستان میں مداخلت کے لیے کہ روس جو ہے وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے، تو پھر خود گرم پانیوں پر پہنچ گیا امریکہ۔ بالکل صحیح۔ لیکن زرداری نے روس کے صدر کو جا کر یہ دعوت دی کہ اگر آپ گرم پانیوں تک آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے۔ روس کے ساتھ تجارت کیوں نہیں کرتے ہم؟ روس کی ریاستوں، یعنی امریکہ جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے رکھتا ہے کہ اگر پاکستان نے ہماری جو راہداری ہے جس سے ایڈ پہنچتی ہے نیٹو فورسز کو، اور وہی ایڈ استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، وہ اگر روک دے گا تو امریکہ روسی ریاستوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ رائٹ، بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے۔ اور اب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور آج کی سپر لیڈ اسٹوری ہے کہ زرداری گیلانی کی کرپشن کے خلاف علم بلند کرتا ہوں، شاہ محمود پیپلز پارٹی اور قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے، ایسے سیاسی بونے پارٹی میں آتے جاتے رہتے ہیں، ترجمان بلاول ہاؤس کا رد عمل۔ زرداری لیگ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، بے نظیر کے مخالف آج ان کے دستے راست ہیں، انہوں نے محترمہ کے ویژن اور نظریے کو دفن کر دیا، میڈیا سے گفتگو، تحریک انصاف میں شمولیت کا ابھی فیصلہ نہیں کیا، انٹرویو۔ شاہ محمود قریشی نے ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ کیا، فردوس عاشقہ وان۔ ان کی پریس کانفرنس پرویز رشید نے لکھی، پرویز اشرف۔ جانے سے فرق نہیں پڑے گا، لطیف کھوسا، قمر کائرہ۔ سابق وزیر خارجہ کے استعفے سے اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شاہ محمود تحریک انصاف میں آ رہے ہیں، متحدہ سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، شاہ محمود قریشی ہیوی ویٹ، دیکھیں نا عمران تو کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں آ رہا ہے، شاہ محمود ابھی نہیں کہہ رہا۔ اس سے آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میرا خیال میں شاہ محمود قریشی کا یہ جو قدم ہے یہ بہت بڑا قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے پوری طرح۔ دیکھیں ناہید خان نے کیا کر لیا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر، صفدر عباسی نے کیا کر لیا۔ ناہید خان بے نظیر بھٹو کے زمانے میں منمانی کرتی تھی، اچھا اگر یہ زرداری پارٹی ہے تو وہ ناہید پارٹی تھی بے نظیر بھٹو کے زمانے میں۔ اچھا ایسا ہوتا تھا؟ بالکل تھا، یعنی وہ مولائے کل تھی پیپلز پارٹی کی ناہید خان۔ اچھا ناہید خان کی خوشامد زیادہ کرتے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ بے نظیر بھٹو سے۔ اچھا اب شاہ محمود قریشی نے یہ قدم اٹھایا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ مرداں چنی کنن۔ لیکن پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا مزید ایک عورت نے بھی کیا ہے کہ پشاور کے دھرنے کے بعد ماروی محمد نے بھی کیا تھا، اور ماروی محمد ہماری کالم نگار بھی ہے، ہماری کالم نگار نے اس کو یہ جرأت عطا کی ہے، اس نے چھوڑی اپنی پارٹی بھی اور اسمبلی کی رکنیت بھی، لیکن جاوید ہاشمی کو یہ ہمت اور توفیق نہیں ہوئی، جس کو ماروی محمد صاحبہ نے بھی ابھی تک جوائن نہیں کی ہے۔ وہ کوئی اور معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنا چاہیے عمران کو کہ یہ کیوں ہے کہ ماروی محمد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ دھرنوں میں تو شریک ہوتی نہیں ہے ماروی محمد صاحبہ، ماروی محمد نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جاوید ہاشمی ایسا نہیں کر رہا، گو مکو کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کہ گرجوں ہوا تو کیا ہوا، گروں ہوا تو کیا ہوا، تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک قدم جس کو آپ صحیح سمجھتے ہو اسے کر ڈالو، اور اس کے نتائج جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو۔
ٹھیک. اچھا اب شاہ محمود قریشی نون لیگ میں کیوں نہیں آ رہا کہ جاوید ہاشمی کا معاملہ ہے یہاں, لیکن تحریک انصاف میں اس کا مقابلہ اگر جاوید ہاشمی سے ہوا تو جو صورتحال جا رہی ہے اس میں جاوید ہاشمی کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. مشکلات پیدا ہوں گی اور ووٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. اور ووٹ کے حوالے سے ایک مزیدار اور دلچسپ خبر بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سراؤں کو ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا. الیکشن کمیشن کو اندراج کا حکم. خواجہ سرا وراثت سے اپنا حصہ لینے کے لیے کلیم فارم ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں جمع کرائیں. عدالت عظمیٰ کا یہ حکم ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو خسرے ہیں ان کو 2 ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے. 2 ووٹ ڈالنے کا حق, کیونکہ یہ عورت بھی ہوتے ہیں مرد بھی. اگر کرسچنز کو ہم 2 حق دیتے ہیں ووٹ کے, ایک مائنارٹی کے طور پر اور ایک پاکستان کے شہری کے طور پر, تو یہ کیوں اس کے اقدار نہیں ہے جی؟ ان کو بھی ڈبل حق ہونا. ہاں جی, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی نے اس وقت ریزائن کر دیا تھا ناظم کے طور پر جنرل مشرف کے خلاف رد عمل کے اظہار کے لیے. تو یہ کیا قربانی کم تھی؟ راجہ پرویز اشرف نے جو قربانی دی نہیں, یا فردوس شکوان نے دی؟ بالکل نہیں. اچھا بلاول ہاؤس والے آپ کہتے ہیں کہ بونا ہے, تو جب یہ وزیر خارجہ تھا تو پھر کیا تھا؟ پھر تو یہ بہت تو قداور تھا, یہ بڑا قداور بونے تھے اس وقت. بہت اچھے, کیا اچھا جملہ کہا, قداور بونے. تو قداور بونوں سے بھری پڑی ہے پیپلز پارٹی. اچھا خود وزیر اعظم گیلانی کون ہے؟ یہ نواز شریف کا وزیر رہا ہے. اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال پہلے تم کیوں نہیں کہتے تھے, اور اب وزیر اعظم گیلانی کے بارے میں ایسی بات کر کے دکھاؤ. یہ گورنر پنجاب, یعنی آپ دیکھیں یہ ایک بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سمندر ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, بات اچھی ہے, لیکن سمندر میں ہر قطرہ جو ہے وہ سمندر ہوتا ہے. لیکن جہاں تو قطروں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. لیکن وہ دیکھیں نا کہ پنجاب اسمبلی کی اراکین بھی اب ناراض ہیں, ملتان سے تعلق ہے, پھر فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے, انہوں نے بھی کھل کر اعلان کر دیا کہ ہمارے تحفظات ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات مزید بڑھتی جائیں گی, اور یہ صرف زرداری صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کیونکہ زرداری پارٹی بنا لی ہے انہوں نے. اگر وہ جس طرح کہا نا کہ بے نظیر کے ویژن کو شاہ محمود نے کہا ہے, بے نظیر کا جو مقصد تھا, بے نظیر کا جو مقصد تھا سیاست کا, اسے پس پش ڈال دیا, اسے پس پش ڈال دیا گیا. میں معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے پاپا بھٹو کے مشن کو چھوڑا تھا. ظاہر ہے وہ اس طرح نہیں چھوڑ دیا تھا, بالکل چھوڑ دیا تھا. روٹی کپڑا مکان کہاں گیا؟ یا کیا بے نظیر بھٹو کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے عظیم والد کو امریکہ نے پھانسی چڑھوایا؟ اس کو معلوم تھا. اور کیا اب زرداری کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کیا گیا؟ یعنی بے نظیر بھٹو صاحب زرداری میں بھی امریکہ ملوث ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ ملوث ہے, بالکل امریکہ ملوث. یعنی بھٹو خاندان کا جو نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں. ٹھیک. اچھا شاہ محمود قریشی تو قریشی ہے, شاہ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں اسے, یہ پیر بھی ہیں. جس طرح بناٹ سے آنا انگریزی والا بناٹ شاہ, اچھا تو وہ شاہ صاحب سن اس طرح کی. تو میرے خیال میں شاہ محمود قریشی جو اب کر رہا ہے اس کے لیے میں بہت تائید کرتا ہوں اور اس کی تعریف بھی کرتا ہوں. میں ملا بھی ہوں اسے, اگرچہ اس کے مصنوعی انداز پر مجھے خاصا اعتراض رہا ہے. وہ جس طرح بات کرتا ہے تو اس میں ایک بناوٹی لہجہ جو ہے آتا ہے. نہیں, یہ ہر بندے کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, غیر فطری بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ بناوٹ ہوتی بھی ہے جو کی جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کے بہت سارے لیڈروں سے بہتر آدمی ہے. راجہ پرویز اشرف کو یہ بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جو کہے کہ یہ بیان پرویز رشید نے لکھا ہے. اس سے ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ تحریک انصاف میں جا رہا ہے, دوسری طرف کہتے ہو کہ پرویز رشید, تو پرویز رشید اور راجہ پرویز اشرف اور پرویز مشرف اور پرویز الہی, ان پرویزوں نے خاصا ادھم مچایا ہمارے ملک میں. اچھا ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آل راؤنڈر تھے اور ان کی فیلڈنگ پریکٹس بھی بہت اچھی تھی, اور اب کیچنگ پریکٹس وہ بہت بہترین کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 تاریخ کو میں کیچ کروں گا, اور دیگر بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں. تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو؟ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ تمام کام کروایا, ان کے جلسے کو کامیاب بنایا. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا بلا ہے؟ اگر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پیچھے ہے تو یہ بڑی ستمدری ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہے, ضرور کچھ نہ کچھ ہے. جو زبان خلق ہے وہ نکار خدا, جس کی پردہ داری ہے, جس کی پردہ داری ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ ووٹوں کے ذریعے عمران خان جو ہے وہ اس بار وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن دیکھیں یہ عمران خان کی فطرت دیکھیں کہ وہ ابھی سے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتا ہے, اور اس کی پارٹی میں لوگ وزیر بن گئے ہیں, اور اس کی پارٹی میں احسن رشید صاحب ایک ہیں جو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا,
تو یہ بات غلط ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دوسری جانب اگر آپ معاشرے میں نکلیں، بازاروں میں جائیں، گلیوں میں جائیں، محلوں میں جائیں، چھوٹے چھوٹے چائے کے ہوٹلز پہ جائیں، تو آپ کو جو رائے ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان کے حوالے سے ہمدردی پائی جاتی ہے لوگوں میں، اور تمام جو ماضی کے سیاستدان ہیں، ماضی کے ساتھ قضا کلامی ہوتی ہے، ان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت لوگ. وہ زیادہ ہے کہ جو رد عمل ہے ان لوگوں کے خلاف جو انہوں نے ظلم کیے عوام پر، وہ اس کا ایک ایڈ جو ہے وہ عمران خان کی طرف جا رہا ہے. اچھا پھر یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ تبدیلی ہمارا انتظار کر رہی ہے. تبدیلی کسی کا انتظار نہیں کر رہی تھی. ہم پچھلے 60 برسوں سے تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں. رائٹ، یہ تبدیلی کیسے آئے گی اور اسے کون لائے گا ڈاکٹر صاحب؟ انتہائی معذرت سے ایک جملہ میں کہوں گا کہ گا چیف جسٹس جو ہے اس کو نجات دہندہ نہیں سمجھایا تھا لوگوں نے. رائٹ، بالکل سمجھاتا. اس کے خلاف اس کے حق میں تحریک نہیں چلائی تھی، بالکل چلائی، اس کو بحال نہیں کروایا انہوں نے. اور اس کی بحالی کو بھی، ان کی بحالی کو بھی انقلاب کا نام دیا گیا تھا. پھر میں چیف جسٹس کے ساتھ محبت کے باوجود میں اکثر کہتا ہوں یہاں کہ چیف تیرے جانسوار بے شمار بے شمار. رائٹ ڈاکٹر صاحب، اسی پر ہم گفتگو کا آغاز بھی کریں گے. انتہائی معذرت سے ہمیں بریک کے لیے جانا ہے ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے اسی نقطے پر گفتگو کا آغاز بھی کریں گے. تبدیلی اور تبدیلی کے حوالے سے آپ کی رائے بھی شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رائٹ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے میں. ہمارا نمبر ہے 0423631269. دو خبریں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کا بیان کہ لوگ سڑکوں پر آئے تو بجلی کہاں سے آ گئی. حکومت کہیں تو اچھی مثال قائم کرے. رینٹل پاور کیس کمیشن کے قیام کی تجویز مسترد کر دی گئی. گڈ گورننس کے بغیر حکومتی ریٹ قائم نہیں ہو سکتی. خدا کے لیے اب یہ سلسلہ بند کیا جائے. جسٹس افتخار. اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تبدیلی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جب چیف جسٹس صاحب آئے تھے تو تبدیلی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اب معاملات بدلیں گے. انقلاب نہ آئے، عدالتی انقلاب تو آئے. وہ عدالتی انقلاب کہاں ہے جو چیف جسٹس کے ساتھ منسوخ کیا گیا تھا؟ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میں کسی شمار کے دار میں نہیں ہوں، بالکل صحیح، لیکن میں کہتا ہوں کہ چیف جانسوار بے شمار بے شمار ان میں ایک میں بھی ہوں. ہم نے یہ سب لوگوں نے، مثلا ملتان میں ایک بوڑھا جو تھا وہ چیف جسٹس کے جلوس کے ساتھ چل رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بابا جی تسی بڈھے ہو کدھر آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا یار بڑی تبدیلی آ گئی ہے. ایک جج نے ایک فردی والے جرنیل کے خلاف بغاوت کی. یہ بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس کو دیکھنے آیا ہوں. اچھا تو پھر کیا ہوا کہ چیف جسٹس عدالت میں پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان جب وزارت عظمیٰ کے ایوان میں پہنچے گا تو کیا ہوگا، وہ کیا تبدیلی ہوگی. یہ تبدیلی کی بات اوباما بھی کرتا تھا اپنے الیکشن سپیچز میں، وہ تبدیلی نہیں آ سکا. وہ کہتے ہیں یہ تبدیلی بہت نہیں ہے کہ گورے صدر سے کالا صدر ہو گئے، یہ تبدیلی ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، اور بزرگ کا جو کہنا تھا کہ آج تو ایک چھوٹے سے افسر کے سامنے لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہماری جاب نہ چلی جائے. وہ تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف اور پھر چار عہدے ان کے پاس ہے اس وقت. کچھ کالر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ہم شامل کر لیں. ڈاکٹر قدیر کے خلاف بھی بات کی ہے تحریک انصاف والوں نے. اگر ڈاکٹر قدیر تحریک انصاف میں شامل ہوتے تو یہ اس کی شان بنتی. تو ڈاکٹر قدیر نے مشرف کے کہنے پہ معافی مانگی. اگر وہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی طرح ڈٹ جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہونا تھا وہ بہت پہلے ہو گیا ہوتا. اور جو عمران خان سے ہم امیدیں لگا رہے ہیں وہ ہم ڈاکٹر قدیر کے ساتھ امیدیں لگاتے ہیں. رائٹ، اور کالر شامل کرنا چاہیں گے. پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں راجہ بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی رائے صاحب تھوڑا سا اونچی بولیے گا پلیز اور فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آج آپ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ محمود نے پارٹی عروج پر استعفیٰ دیا، بڑا غیرت کا فیصلہ کیا. یہ ایک بہادر انسان کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ذوالفقار مرزا کو بھی چاہیے کہ اب وہ اپنے دوست نما دشمن کو خیرباد کے، خالی بڑکوں سے کام نہیں چلے گا، کرپشن کا ہیڈ کوارٹر وہیں پہ ہے. باقی میں تیسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوئس بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے، تجزیہ نگار اینکر سارے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ یہ واپس آنا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ واپس نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہی دوبارہ کھا جائیں گے. اس وقت واپس آیا، یہ ٹائم نہیں ہے. یہ یہاں پڑے ہوئے پیسے کو بچائیں ان سے، یہ بہت بڑی بات. رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے کال کی، ابھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی طارق صاحب فرمائیے گا. نیازی صاحب کو میرا بہت بہت سلام ہو. جی وعلیکم السلام. ایک عظیم مفکر کا قول ہے کہ دنیا کی سب سے بدقسمت قوم وہ ہے جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی بدقسمت ترین قوم وہ ہوتی ہے جو ہر صبح اٹھ کر ایک نیا لیڈر تلاش رہی ہوتی ہے.
اور اس پیمانے میں آپ عمران خان کو دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب، میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوں، ہی از اے ویری گڈ مین، بہت اچھا پلیئر ہے، بہت سنسیئر ہے قوم کے ساتھ، بڑے اچھے ان کے سروسز ہیں پاکستانی قوم کے لیے، لیکن ایز اے لیڈر، ایز اے سیاسی پولیٹیشین، وہ جن لوگوں کے گھراؤ میں آ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ یہ مخدوم ہے، یہ قریشی، یہ گیلانی، یہ ترین ہے، ان سے یہ باہر نکلیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی طارق صاحب، اپنے کال کی. اور کیا کہتے ہیں اگر وہی پرانے لوگ آپ نے لانے، شاہ محمود قریشی یا یہ میاں اظہر ہے، تو ایسے لوگ اگر آنے ہیں تو یہ کون ہیں لوگ؟ ان کے جلووں میں اگر عمران خان آئے گا تو پھر کون سی تبدیلی لائے گا؟ صحیح، تبدیلی نہیں لا سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی نہیں لا سکتے؟ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ملا کے وہ کیا تبدیلی لائے گا؟ ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پھر ایک سمندر کی بات کی نا پرویز اشرف نے، تو کیا پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا، تو میں وہ پرانی بات کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے رضا کی نہیں ہے. تو یہ رضاکی ہے پیپلز پارٹی کے لوگ، جو پیپلز پارٹی کے اصل لوگ ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ سمندر کا کردار ہے جو پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے، یہ سمندر کا کردار نہیں ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سمندر میں جو بھی قطرہ ملتا ہے وہ سمندر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو کیا سمندر ہوئے ہیں یہ؟ ان کو سمندر، یہ تو کنارے پہ ساحل پہ کھڑے ہونے کے لیے اجازت نہیں دیتے. راجہ پرویز اشرف صاحب، تم نے کیا کیا؟ تم پیپلز پارٹی کے وزیر بنے اور تم نے لوگوں کو اندھیروں میں ڈبو دیا، اور تم اب یہ کہتے ہو شاہ محمود قریشی کے بارے میں. اور اب رینٹل پاور کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو بیان ہے کہ حکومت کہیں تو اچھی مثال قائم کرے. بالکل، کیسے؟ کیونکہ رینٹل پاور تو کرپشن کا ایک معاملہ تھا، یعنی وہ کھڑے ہیں، ان کا کرایہ دیا جا رہا ہے مگر کوئی بجلی پیدا نہیں ہو رہی ہے. اور پھر یہ بات پتہ کی ہے جو چیف جسٹس نے، ہم بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر لوگوں کے سڑکوں پر آنے کے بعد بجلی آ جاتی ہے تو پھر بجلی گئے کیوں تھی بھائی؟ وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وزیر اعظم صاحب چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو کیا وزیر اعظم نے اور راجہ پرویز اشرف نے اپنی جیب میں وہ بجلی چھپائی ہوئی تھی؟ رائٹ. ثاقب صاحب کی کال شامل کر لیتے ہیں، فیصل آباد سے ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ثاقب صاحب فرمائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ شام بھائی، اجمل لیاری صاحب سے 2-3 ریمارکس لازمی لے لینا میری کال پہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ بیچاری کس بات کا نوٹس لے؟ حج کرپشن کا، NICL کا، رینٹل پاور پلانٹ کا، PIA کا، ریلوے کا. اس میں کوئی شک نہیں، عوام نے امیدیں حکومت سے یا وزیر اعظم صدر سے نہیں لگا رکھے، صرف سپریم کورٹ سے لگا رکھے. لیکن پھر بھی حکومت اس سپریم کورٹ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، افسر تبدیل کرتی رہتی ہے. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیپل پارٹی کو کب پتہ لگ چلا کہ جو امن کمیٹی ہے کراچی میں وہ دہشت گرد ہے؟ 3.5 سال تو اس کے ساتھ کام کیا، وہ دہشت گرد ہو گئی ہے. کھالیں اکٹھی کرنی نہیں تھی ان کو. یہ دہشت گرد تھے، یہ پہلے بیوقوف تھے. تیسری بات. تھینک یو ویری مچ جی. اور ابھی ہم ان دونوں باتوں پہ جواب لیتے ہیں. حفیظ صاحب بھی ہیں چکوال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. حفیظ صاحب فرمائیے گا. سر پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام جی. اور ڈاکٹر صاحب، آپ نے سر پر جو پگڑی پہنی ہوئی ہے یہ ہماری عزت اور وقار کا نشان ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے اور وقت نیوز کے توسط سے عمران خان کو ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. جی کیجیے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں. عمران خان، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، یہ مانا کہ عمران خان کو لوگ دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں، لیکن بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت تحریک انصاف میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اگر عمران خان نے ذرا بار یہ غلطی کی کہ کرپٹ لوگوں کو لے لیا تو پھر یہ بات یاد رکھے کہ آنے والا وقت لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا. لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر عمران خان نے فیصلہ غلط کیا تو پھر یاد رکھیں کہ رائٹ. حفیظ صاحب تھینک یو ویری مچ. عمران خان صاحب کو غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بات ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف جو ہے گرنا شروع ہو جائے، کہ لوگوں کے خدشات اور لوگوں کے تحفظات جو ہیں وہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں گجرانوالہ میں جو جلسہ کیا تھا عمران خان نے، وہ جس صدر نے، تحریک انصاف کے صدر نے کرایا تھا، کتنا بڑا جلسہ تھا. اچھا، اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد اس آدمی کو صدر بنایا گیا جس کے آباء و اجداد پہلے یونینسٹ تھے، پھر وہ قائد اعظم کے ساتھ آ گئے، پھر وہ ایوب کے ساتھ چلے گئے، پھر وہ بھٹو کے ساتھ چلے گئے،
پھر وہ مشرف کے ساتھ قافلے میں چلے گئے اور اب وہ عمران خان کے ساتھ آ گئے. ڈاکٹر اس صاحب آدمی کو صدر بنایا ہے جی عمران خان. اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ جے سالک صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی السلام. کیسے مزاج ہے جی سالک صاحب؟ بڑی محبت جی, اللہ خوش رکھے آپ کو. صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ کو صبح صبح دیکھ کر, لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بد نصیبی سے میں 2002 کے آرڈیننس جب مشرف نے جاری کیا تھا جس میں مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی. اس وقت اسمبلی میں بغیر یعنی مائنورٹی کی نشستیں ہیں, یہ بغیر الیکشن کے ہیں, یہ یعنی سلیکشن میں آئی ہوئی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے یعنی ہمیشہ کہا ہے یہ جو اسمبلی ہے یہ غیر آئینی اسمبلی اندر بیٹھی ہوئی, اور یہ ہمارا کیس 18ویں امینڈمنٹ کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں یہ 226 آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور نون اور یہ جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں, ہم اس وقت یعنی اس وقت 8 نشستیں ہندوؤں کی اسمبلی میں سلیکشن سے آئی ہوئی, سلیکشن نو الیکشن, مطلب بیلٹ پیپر ہی نہیں. اور اس میں ایک کاف کے پاس ہے وہ بھی بغیر انتخاب کے آیا ہے, نون والا ایک آیا ہوا ہے ڈاکٹر نیلسن نظیر وہ بھی بغیر انتخاب کے. تو یہ جعلی اسمبلی کو جو لوگ یہ ڈیموکریسی جمہوریت میں عمران خان سے 8 سال ہو گئے ان کی پارٹی کو کہتے کہ آنےسٹ یعنی آنےسٹ لوگوں کو آپ پہلے 2-4-10 آنےسٹ آدمی کو تو کہیں کہ کچھ لوگ آنےسٹ بھی اس ملک میں ہیں, سب کرپٹ ہے. یعنی میں آپ کے سامنے ہوں, ایک انچ زمین نہیں, کرپشن نہیں, پلاٹ نہیں, قرضہ نہیں, لوٹ مار نہیں, اسلحہ لائسنس نہیں, شراب پرمٹ نہیں, 65 سال عمر ہے, 35 سال میں ایک دن بخار نہیں. لیکن آنےسٹ لوگوں کو جمہوریت سے باہر نکالا. یہ جمہوریت نہیں چلے گی, نہیں چلے گی چاہے عمران خان. یعنی مائنورٹی کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ اسمبلی میں نمائندگی نہیں مائنورٹی کی, 2 ووٹ نہیں ہے, ڈبل ووٹ نہیں, جھوٹ ہے, فراڈ ہے. رائٹ. جے سالک صاحب بہت شکریہ. ممتاز سالک صاحب کی گفتگو آپ نے ڈاکٹر بڑی اسٹرگل کی ہے زندگی میں انہوں نے, اور یہ واقعی بالکل یہ خاکی کپڑے پہنے ہوئے آدمی جو ہے پھرتا رہتا ہے. بالکل, اور عوام کے حقوق کے لیے ہمیشہ باہر نکلتے ہیں. میں بڑا قائل ہوں جے سالک کو, ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو یہ تو لوگوں کو جمہوریت سے نکال رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر قدیر کو تو تم تحریک انصاف میں نہیں لیتے ہو, شاہ محمود قریشی کو لے لیتے ہو, میاں اظہر کے گھر چلے جاتے ہو, لے لیتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان 2 دفعہ ڈاکٹر قدیر کے گھر گیا ہے. تو اب یہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں آنے دیا ڈاکٹر قدیر کو. وہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ڈاکٹر قدیر کی تحریک انصاف میں نہ آنے کے لیے, وہ تحریک انصاف کے دشمن ہیں. صحیح آدمی, اچھے آدمی ہونے چاہیے, نئے آدمی ہونے چاہیے. اقلیتوں کے حوالے سے جو جے سالک صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اقلیتوں کو بھی جو ہمارے ملک میں حاصل ہے, سلیکشن کی بات کر رہے تھے, وہ کہیں نہیں ہے, وہ ہے دور. لیکن کچھ ان کے اقلیتوں کے تحفظات ہیں, وہ دور ہونا چاہیے. بہرحال ہم اقلیتوں کے لیے اتنی فراغ دلی کا مظاہرہ کبھی نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو لیکن اقلیتوں کو بالکل اگنور نہیں کیا گیا. جے سالک صاحب نے بڑی اسٹرگل کی اقلیتوں کے لیے, اور وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ اسی طرح پاکستانی ہیں جس طرح ہم پاکستانی ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان کو بھی اقلیتوں کے حوالے سے کوئی بات کرنی چاہیے. رائٹ. اور سالک صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ وہ تحریک انصاف جوائن کر لیں. تحریک انصاف جوائن کر لیں. جی سالک صاحب اس پر غور کیجیے گا, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مشورہ بھی دے دیا ہے. اور ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, کالرز کی جو آراء تھی ان کے جوابات بھی, ان کے سوالوں کے جوابات بھی ڈاکٹر صاحب نے دیے. ہم مشکور ہیں تمام کالرز کے جنہوں نے کال کی. جن کی کالز ہم وقت کی کمی کی وجہ سے شامل نہیں کر سکے, ان سے معذرت کرتے ہوئے بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم بھی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا کالم ہے. بے نیازیاں کے عنوان سے بہت خوبصورت کالم لکھتے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے لاہور کے حوالے سے, گمشدہ لاہور کا مکین. لکھتے ہیں کہ سید شرافت حسین شفقت کی کتاب گمشدہ لاہور کی تقریب میں گفتگو کے لیے مجھے برادرم شاہد رشید نے کہا تھا, پہلے میں خود گم ہوا, پھر لاہور گم ہوا. تلاش کے عمل کو زندہ رکھنے کے لیے گم ہونا ضروری ہے. اور لاہور کی بات کی تو ایک اہم خبر بھی ہے لاہور کے حوالے سے کہ آج لاہور میں اربن بس سروس کا افتتاح بھی ہو رہا ہے, اور خادم اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف اس کا افتتاح کر رہے ہیں. کچھ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ لاہور کا ماضی, حال اور مستقبل. یہ ٹھیک ہے جو آپ نے کہا ہے کہ اربن سروس جو ہے ٹرانسپورٹ کی شروع ہو گئی ہے, تو یہ ایک جدید ہے, لیکن جدید کے لیے قدیم کو نہیں بلانا چاہیے. بالکل صحیح. اور میں سمجھتا ہوں قومیں ترقی کرتی ہیں جب وہ جدید و قدیم کے سنگم پر کھڑی ہوتی ہیں, جب نئے پرانے کا امتزاج بنتا ہے.
اور اس امتزاج سے قوموں کا مزاج بنتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کو وقار بھی ملتا ہے، اعتبار بھی ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں میری عمر زیادہ ہے، میں 60 سے اوپر ہوں، میں نے لاہور میں کچھ دیکھا ہے، وہ تہذیب، وہ محبت، وہ بھائی چارہ، وہ وفاداری، وہ رواداری، یہ مال لوٹ خالی ہوتی تھی اور عالی ہوتی تھی۔ اس پر ناصر کاظمی ساری رات کرتا تھا، کسی دہشت گردی کا خطرہ نہیں تھا۔ میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ راتیں گزارتا تھا۔ صحیح۔ تو وہ راتیں گزارنے والے کہاں ہوئے جن کے لیے اقبال نے بھی کہا کہ تیرے آسمانوں کے تاروں کے خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کے خیر۔ وہ شب زندہ دار کہاں ہیں؟ اچھا، کیا زندہ دلی اب بھی موجود ہے لاہوریوں میں، یا مہنگائی نے زندہ دلی میں کچھ کمی کر دی ہے؟ وہ ہے، لیکن سیاستدان کہاں گئے؟ وہ جو گال منڈی میں رہتے تھے وہ رائے ونڈ چلے گئے، اور کچھ خواجہ سعد رفیق یہ ڈیفینس چلا گیا۔ تو یہ سیاستدانوں نے امیر کبیر ہو کر یہ پرانا لاہور چھوڑ دیا۔ تو یہ پرانا لاہور کس کے لیے چھوڑا؟ اچھا، پرانے لاہور میں اور آج کے لاہور میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ میں بہت فرق ہے کہ وہاں تہذیب تھی، وہاں ایک زندگی مسکراتی تھی، زندگی جگمگاتی تھی، اور رہتے تھی وہ صبح لسی پینے کے لیے اور ناشتہ کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، مل بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ لیکن اب تو آپ ڈیفینس میں جائیں تو جو ہمسایہ ہے ان کا، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ تو یہ جو زندگی کی جڑت ہے یہ ختم ہو گئی ہے۔ اور داتا نگری، اور داتا نگری بھی تو پرانے لاہور کے اندر ہے، اور یہ چلے گئے ادھر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ داتا نے اس شہر میں ہجرت کی تھی اور پھر جہاں قیام کر دیا تھا، وہی جو ہجرت مدینہ کے بعد میرے آقا مولا نے کیا تھا۔ تو ہجرت کیوں کی جاتی ہے کہ آپ اس شہر کو اپنا لیں جہاں آپ نے ہجرت کی ہے، کسی کو پھر بھول جائیں۔ یہ ایم کیو ایم کے لیے بھی مشورہ ہے کہ وہ اس وطن کو اپنا وطن سمجھیں، اور اب مہاجرت نہیں، اب کوئی مسافرت کی بات شروع کریں جو اس قوم کو آگے۔ رائٹ، بالکل صحیح فرمایا ناظرین۔ گمشدہ لاہور کا مکی بہت خوبصورت کالم ہے، ضرور پڑھیے گا۔ لاہور کے حوالے سے کچھ ماضی کی باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداریے کے جانب۔ ناظرین، آج کا نوائے وقت اداریہ ہے کہ عمران خان کا مسئلہ کشمیر کو بالائے طاق رکھ کر بھارت سے تجارت کرنے کا نعرہ، کیا اس سیاست میں وہ زرداری نواز کو مات دے سکتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو فی الحال ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے اور پہلے پاکستان اور بھارت اعتماد سازی کے اقدامات کیے جائیں۔ گزشتہ روز بھارتی ٹی وی چینل IBN CNN کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک تجارتی تعلقات قائم کریں۔ ان کے بقول کشمیر وہ واحد مسئلہ ہے جس کے باعث پاکستان اور بھارت قریب نہیں آ رہے، اور کشمیر سے اگر بھارت میں کوئی کارروائی ہوتی ہے یا ممبئی حملے جیسی کوئی کارروائی دوبارہ کی جاتی ہے تو ہم یقیناً پیچھے کی جانب واپس آ جائیں گے۔ آخری لائن یہ ہیں کہ حکمرانوں کو اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے بھارت کے راستے ترکمانستان سے گیس حاصل کرنے کے بجائے پاکستان ایران افغانستان گیس لائن منصوبے کو قابل عمل بنانا چاہیے، اور جو ہمارے ملکی اور قومی مفادات کا تقاضا بھی ہے، اور سابق امریکی سفیر نے بھی یقیناً اسی تناظر میں پاکستان کے حکمرانوں کو درست مشورہ بھی دیا۔ پھر اداریے میں یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر عمران خان نے بھارت کے ساتھ تعلقات کی سازگاری کے فیشن کا حصہ بن کے مسئلہ کشمیر کو بالائے طاق رکھنے کا جو اعلان کیا ہے تو اس کو کیا ادراک نہیں ہے مختلف معاملات کا؟ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ یہ بات ہے کہ جب تم پاکستان کی محبت اور پاکستان کی اساس، پاکستان کی بنیاد کو بھول جاؤ گے تو پھر تم کہاں کھڑے رہ جاؤ گے؟ یعنی نوائے وقت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ان باتوں کو جو یعنی مقبولیت کی طرف نہیں ہے، ان باتوں سے لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ وہ جو عمران خان کی محبت اندھے ہو رہے ہیں تو ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس بیان میں جو کل چھپا ہے جس پر یہ اظہاری لکھا گیا ہے، وہاں اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ میں زرداری سے اتفاق کرتا ہوں، اور اسی یعنی خبر میں یہ کہتے ہیں کہ زرداری کی موجودگی میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیا بات ہے، یہ کیا تضاد ہے؟ اچھا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات میں وہ نواز شریف سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ نواز شریف بھی ویزا ختم کرنے کی بات کرتا ہے بھارت اور پاکستان سے، اور کشمیر کو یہ بالکل سائیڈ لائن کرتے ہیں، اور یعنی بھارت جو ہے وہ تجارت کو فروغ نہیں دینا چاہتا کشمیر کے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھارت کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے۔ بالکل صحیح، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور عمران خان کو تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھارت نوازی اور بھارت، یہ آپ دیکھیں کہ اس پر بھی اعتراض کیا تھا مجید ضامی نے کہ یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے بھارتی اداکاراؤں کو بلاتا تھا عمران خان، تو مجید صاحب نے کہا کہ بھی اداکارائیں بلانی ہیں تو پاکستانی اداکارائیں بھی ہیں، وہ کیوں نہیں بلا دیتے؟ رائٹ، اور اداکاروں کے حوالے سے خبر، ایک خبر بھی شامل کر لیں ریما کے حوالے سے، اور آخری خبر ہے کہ ریما کی شادی جمعے کو پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر
طارق شہاب سے ہوگی۔ شادی والدین کی مرضی سے ہو رہی ہے، مجھے مایوں بٹھا کر چھپا دیا گیا تاکہ نظر نہ لگے۔ اداکارہ ڈاکٹر طارق کی پہلی بیوی سے طلاق ہو چکی، ریما چند ہفتے امریکہ میں ہی رہیں گی۔ یہ تو یہ میں مبارکباد دیتا ہوں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہاب صاحب جو ہیں یہ شہاب ثاقب بنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا نہ بن جائے ریما کے لیے، کیونکہ ریما بہرحال بڑی دانشور خاتون ہے ہماری فلم انڈسٹری میں اور بہت اچھی اینکر پرسن بھی ہے، تو اس لیے ہماری نیک تمنائیں جو ہیں بالکل ہماری نیک تمنائیں ریما کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور انتہائی اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری ملازمین سے خطاب چٹاگانگ 25 مارچ 1948 کو فرمایا تھا کہ آپ خواہ کسی بھی محکمے میں کام کرتے ہوں، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور سلوک خوش اخلاقی پر مبنی ہونا چاہیے۔ لوگوں کو یہ محسوس کروائیے کہ آپ ان کے ملازم اور دوست ہیں۔ عزت و تکریم، انصاف اور غیر جانبداری کا اعلیٰ ترین معیار قائم کیجیے۔ اپنے عوام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، محنت، شفقت اور ملنساری سے اس کے معاملات سلجھائیے اور اس پر غور کیجیے گا۔ ناظرین، شاب الرحمان کو نوابق ٹوڈے سے اجازت دیجیے۔